السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے۔ مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے۔ الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کریں۔ یہ کلام صرف جو ہے پڑھ کر برکت لینے ہی کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا ہے، یہ ایک سراسر جو ہے نا انقلابی کتاب ہے۔ یہ قدم قدم پر انسانی زندگی میں رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ آپ کا کوئی معاملہ زندگی میں آ جائے تو آپ کو فوراً یہ دیکھنا ہے کہ کلام اللہ میں مجھے کیا رہنمائی ملتی ہے، اور پھر کلام اللہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، حدیثوں میں مجھے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی احادیث یہ دراصل کلام اللہ ہی کی تشریحات ہیں۔ تو ہمارا مزاج یہ بننا چاہیے، قرآن سے ہمارا تعلق اتنا گہرا ہو کہ کوئی چیز، کوئی معاملہ اگر زندگی میں آ جائے تو ہمارا ذہن کلام اللہ کی طرف جائے کہ اس معاملے میں مجھے قرآن سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم کلام اللہ کے معانی کو سمجھیں گے اور کلام اللہ کے مطالب کو جانیں گے۔ لیکن کلام اللہ کے معانی اور مطالب کو جاننا ایسا نہیں ہے کہ آدمی کوئی بھی بندہ جس کو کچھ علوم معلوم نہیں ہے، کچھ جو ہے نا ابتدائی گرامر وغیرہ نہ جانے، اور پھر ایسا بندہ جو ہے قرآن لے کر تفسیر کرنے لگے۔ نہیں، کلام اللہ کے معانی کو جاننا ہے۔ علماء کرام کے حلقوں میں بیٹھ کر، علماء کرام کے تفسیری جو حلقے ہوتے ہیں اور ماہانہ یا پھر ہفتہ واری جو درس قرآن مسجدوں میں ہوتا ہے، تو درس قرآن کے اندر بیٹھنا کتنا اہم کام ہے۔ کلام اللہ کو سمجھنا انتہائی اہم کام ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آپ جگہ جگہ دیکھیے، جن مسجدوں میں نمازوں کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، چند لوگ بیٹھیں گے۔ نماز میں تو ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد تھی، اور جب درس کے لیے باقاعدہ اعلان ہوا اور درس ہو رہا ہے تو بس 10 افراد بھی بمشکل ملیں گے۔ بھائی اتنی بے ذوقی کیوں ہے؟ ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے اور یہ سمجھایا جا رہا ہے، تو اللہ کے کلام کو سمجھنا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک اپنے کلام میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ نے 10 جو ہے مقام پر جو ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر بندوں سے مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر جب اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں تو وہ خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے۔ ہم الذین آمنو میں سے ہیں، ایمان لانے والے میں سے ہم ہیں، تو میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے جو مجھ پر ایمان لایا ہے، دیکھ ایسا تجھے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو ہدایت دے رہے ہیں، اور انتہائی مشفقانہ اور انتہائی جو ہے نا یعنی ہمدردانہ انداز ہوتا ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ فبشر عبادی، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو خوشخبری دیجئے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو میری بات کو سنتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، کلام اللہ کے معانی کو جانیں گے اور کلام اللہ کے مطالب کو جانیں گے تو آپ کے دل میں اللہ کے کلام کی عظمت آئے گی۔ آج ہم جو ہے عقیدے کے طور پر تو اللہ کے کلام کو جو ہے چومتے ہیں اور جو ہے عقیدے کے طور پر اس کو عظیم الشان کلام سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے تو واقعتاً ہمارا اندرون اور ہمارا دل کہے گا کہ یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے۔ آپ غور فرمائیے، آج پوری دنیا کے اندر کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان غیر مسلموں میں جا کر اسلام کی ہم دعوت دے رہے ہوں۔ دینا چاہیے، لیکن ہم اس قدر کوتاہ ہیں اور اس قدر غفلت میں ہیں کہ ہم لوگوں کو، انسانیت کو اسلام کی ہم دعوت نہیں دے رہے، مگر اس کے باوجود امریکہ میں، یورپ میں اور دور دراز کے علاقوں میں
جو انگریز اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اگر آپ تحقیق کریں گے تو زیادہ تر لوگ جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ کلام اللہ کو پڑھ کر، کسی نے ان کو دعوت نہیں دی۔ اللہ کوئی موقع ایسا آ گیا، دل میں بات آ گئی کہ بھئی چلو قرآن مسلمانوں کی یہ اسلام کی کتاب ہے، اسے میں پڑھوں گا۔ اب جب آدمی قرآن کو پڑھا تو قرآن اثر کر گیا اور وہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ کتنے اسلام لے آنے والے غیر مسلم وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھ کر میرے اندر یہ تبدیلی آئی۔ بعضے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن کو سن کر اس کے معنی تو مجھے نہیں جانتا، لیکن قرآن کی جو آواز ہے اور اس کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں نے میرے دل پر عجیب جو ہے کیفیت طاری کر دی اور میں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو میرے عزیزوں، قرآن کو جاننا ہے، اور جاننے کے لیے ہم اپنے علماء حق کی تفاسیر بھی ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اس سے بہتر شکل یہ ہے کہ جن مسجدوں میں علماء کرام کے ہفتہ واری دروس ہوتے ہیں، درس قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں، ان میں خاص اہتمام سے بیٹھنا، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی نیت سے بیٹھنا، اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی طلب لے کر بیٹھیں گے تو اللہ کا کلام سمجھ میں آئے گا۔ تو پہلا مرحلہ تلاوت سیکھنے کا ہے، دوسرا مرحلہ قرآن پاک کے معنی مطالب کو جاننے کا ہے، اور تیسرا جو مرحلہ ہے وہ کلام اللہ کا جو اصل مقصد ہے نازل کیے جانے کا، اصل مقصد کیا ہے؟ کلام اللہ پر عمل کرنا، اللہ کی کتاب پر عمل کرنا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک سورت کو سیکھنے کے لیے کئی سال لگ گئے۔ تو وہ کئی سال کیسے لگے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ صحابہ ایسے سیکھا کرتے تھے کہ پہلے ایک آیت کو پڑھا، اس کو اچھی طرح پڑھنا سیکھتے تھے، پھر اس کے معنی اچھی طرح سے معلوم کرتے تھے، پھر اس کے بعد اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کرتے تھے، تب جا کر دوسری آیت شروع کرتے تھے۔ اس شان کے ساتھ کلام اللہ پڑھا کرتے تھے۔ ادھر اللہ کی کتاب میں کوئی بات آئی اور ادھر عملی جامہ پہنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو شراب گندگی ہے فاجتنبو، اس سے بچو۔ ادھر قرآن کی آیت نازل ہوئی اور ادھر صحابہ کو معلوم ہو گیا، تو اب مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب ایسی طرح سے بہنے لگی، مدینہ منورہ کی نالیوں میں شراب اس طرح سے بہنے لگی جیسے بارش کا پانی جو ہے بہتا ہے۔ وہ لوگ جو شراب کے رسیا تھے اور شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، برسہ برس کی شرابیں گھروں میں جو ہے محفوظ رکھی جاتی تھیں، جتنی پرانی شراب ہوتی اتنی جو ہے زیادہ نشے والی ہوتی تھی، اور اس قوم کے اندر شراب کا حد سے زیادہ جو ہے اثر تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یک بارگی شراب کو حرام نہیں کیا، تدریج کے ساتھ اسٹپ با اسٹپ مرحلہ وار شراب کو حرام ٹھہرایا گیا۔ پہلے تو کہا گیا کہ دیکھو قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قل فیہما اثم کبیر، اس میں بڑا گناہ نقصان ہے اور کچھ نفع بھی ہے، مگر واثمہما اکبر من نفعہما، ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ تو ابتدا میں ذہن سازی کی گئی، اور پھر اس کے بعد کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ ایک مرتبہ نشے کی حالت میں نماز پڑھی جا رہی تھی، اور نماز پڑھتے ہوئے نشے کی حالت میں سورۃ الکافرون کے اندر جو ہے نا، جہاں لا ہے وہاں لا حذف کیا گیا، جہاں لا نہیں ہے وہاں لا لگا دی گئی پڑھاتے ہوئے۔ تو ظاہر بات ہے کہ لا الکافرون میں اگر لا کی جگہ اگر آپ لا حذف کرو گے تو معنی بالکل الٹ جائیں گے۔ تو جب ایسے پڑھا گیا تو نشے کی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی، تو اللہ نے پھر آیت نازل فرمائی، یہ کہا گیا، جب بھی منع نہیں کیا گیا، بس یہ کہا گیا کہ نشے کی حالت میں جب رہو تو نماز مت پڑھا کرو۔ تو گویا 5 وقتہ نمازوں سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے نشے سے تمہیں دور رہنا پڑے گا، مگر تب بھی فوری طور پہ حرام نہیں کیا گیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے میں باقاعدہ آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد شراب مجلس میں یعنی محفل میں لوگ شراب کا دور چل رہا ہے اور ہاتھ میں جام پکڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا اور کہا کہ لوگوں شراب حرام ہو چکی ہے، تو بس جام وہیں کا وہیں رہ گیا۔
اور سارے جو ہے نا یعنی گھڑوں میں جو شراب رکھی تھی اس کو بہا دیا گیا اور نالیوں میں پانی کی طرح جو ہے شراب بہنے لگی۔ تو میرے عزیزو یہ عمل ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے نازل فرمایا۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ سود جو ہے حرام ہے، اگر سود سے باز نہیں آؤ گے تو پھر میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بھئی یہ آیت اگر ہم نے سنا تو سنتے ہوئے اس کے مفہوم پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ بھئی سود سے مجھے جو ہے بچنا ہے، کسی بھی قسم کے سود کو کسی بھی طرح سے میرے لیے گنجائش نہیں ہے، چاہے بینک کا سود ہو، چاہے اسکیموں کی شکل میں سود ہو، چاہے مختلف کمپنیوں کے نت نئے طریقوں میں جو سود چل رہا ہے، ہر قسم کا سود میرے لیے حرام ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، تو یہ تیسرا مرحلہ۔ چوتھا مرحلہ پھر ہم خود عمل کرنا ہے، دوسروں کو اللہ کے کلام کی دعوت دوسروں کو دینا ہے، دوسروں کو اللہ کے کلام کے احکام پہنچانا ہے۔ تو اب یہ ان چاروں اعتبارات سے قرآن مجید سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو میرے بھائیوں یاد رکھو اس امت کے اندر طاقت پیدا ہوگی، یہ امت جو ہے پاورفل ہو جائے گی۔ جیسے ابھی مولانا نے فرمایا نا، اللہ نے مسلمانوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و خوار ہونے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے، اللہ نے دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مغلوب ہونے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب آتا ہے، اسلام مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے دین اسلام میں طاقت رکھی ہے، قرآن پاک میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، وہ ایسا با اثر کلام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوتے تھے اور جبریل علیہ السلام قرآن لے کر جب وہی اتارتے تھے تو اونٹ جو ہے دبنے لگتا تھا۔ کلام اللہ کا اثر ایسا کہ اونٹ جو ہے دبنے لگتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہوتا تھا۔ جب تک کلام اللہ نازل ہوتا تھا عجیب کیفیت ہوتی تھی، اور جب نزول ختم ہو جاتا تھا تو پھر آپ اپنی حالت پر لوٹ آیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ یہ اتنا غیر معمولی کلام ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر یہ کلام پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو اللہ کی خشیت سے پہاڑ چکنا چور ہو جاتے۔ ایسا پاور والا کلام ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے میرے بھائیوں بزرگوں، لیکن اتنا طاقتور کلام، اللہ کا کلام ہم اپنے پاس رکھ کر آج ہم کمزور ہیں، آج ہم جو ہے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس کی ناقدری کر کے اس پورے کائنات میں میرے بھائیوں آسمانی مذاہب کو ماننے والی اور قومیں بھی ہیں، یہودی لوگ ہیں، عیسائی ہیں، یہ آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں، لیکن اس پوری کائنات میں مسلمان واحد قوم ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب اپنی اصلی حالت میں ہے۔ اللہ کی کتاب نہ یہودیوں کے پاس ہے اصلی حالت میں، نہ عیسائیوں کے پاس اصلی حالت میں ہے۔ ان ساری قوموں نے اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا، اللہ کی کتاب کا حلیہ بگاڑ دیا اور اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں شامل کر دیے، حتیٰ کہ توحید جیسا بنیادی مضمون جو تمام آسمانی کتابوں کا، تمام پیغمبروں کی مشترکہ دعوت ہے توحید، اس توحید کو انہوں نے کیا کر دیا؟ بدل دیا۔ توحید کے اندر جو ہے تبدیلی انہوں نے پیدا کر دی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر واحد اللہ کی کتاب قرآن مجید جو محفوظ شکل میں پائی جاتی ہے۔ دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں 8309475649۔